السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں وہ ہم منتخب حدیث کی کتاب کا جو سیکشن ہے کلمہ طیبہ، اس میں سے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ نا۔ حضرت ابن شماس مہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی تھی۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز تو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے، وہ بات کی شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ اگر خدا نخواستہ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو یہ کیا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ دور وہ تھا جب کہ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکوں۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنے، اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی واویلا اور شور و شغف کرنے والی عورت نہ جانے پائے، نہ زمانے جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس حدیث سے میں کیا معلوم ہوتا ہے، مطلب ایسے صحابہ گزرے ہیں کہ جن کو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جنت کی بشارتیں جو ہے ہمارے نبی نے دے دی ہیں، اور ان بشارتوں کے باوجود موت کے وقت ان کا یہ حال ہے کہ وہ جو ہے نا گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا۔ اور ان کے پاس کچھ ان کے ذمہ داریاں ہیں، مطلب جیسے ظاہر ہے کہتے ہیں نا کہ بندہ مال و دولت ہو تو ہم جو ہے ہم سے سوال پوچھا جائے گا، تو ان کے پاس کچھ مال دولت آ گیا تو وہ کہہ رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا میرا کیا حال ہو۔ اگر میں اس حال میں مرتا کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو پھر تو، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت زیادہ تھی، سب کچھ اس حال میں مرتا تو میں تو جنت ہی ہوتا، لیکن اب میرے پاس مال کا ذمہ دار میں بن گیا ہوں، میرے پاس ذمہ داریاں آ گئی ہیں، میرے پاس کچھ چیزوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو اب مجھے نہیں پتا میرا کیا حال ہوگا۔ یہ ہے اب ہمارے پاس جو ہم اتنے مالدار ہیں، ہم پر کتنا غریبوں کا حق بنتا ہے، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے پڑوسیوں کا، اور ہمیں پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا مال بھی دیا ہے۔ جو ہم سے پہلے کے لوگ گزرے ہیں ان کے پاس تو نہ مال ہوتا تھا، بیسک ضروریات بھی نہیں پوری ہوتی تھی، کھانا بھی صحیح سے نہیں کھاتے تھے، صرف کھجوروں پہ گزارا ہوتا تھا، اور وہ مطلب اس حال میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ان کا اتنا ڈر تھا، اور اپنے سارے حقوق کی بازداری کرتے تھے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اس کے باوجود ہمارا جو ہے نا لوگوں کو دینے کا دل نہیں چاہتا۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں ہدایت دے۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے مال میں جو لوگوں کا حق ہے نا، جن کا بھی چاہے وہ غریب، مسکین، ہمارے رشتہ دار ہیں،
اور جو ہے جو ہمارے محلے والے ہیں، کس کا بھی غربا وغیرہ کا جو بھی حق ہے ہم وہ حق ادا کریں۔ قیامت میں ہم نے ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو، اللہ ہمیں قیامت کے وقت جو ہے نا آخرت کے وقت پوچھ گچھ سے بچائیں، بس ہمارا وہ معاملہ ہو کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ خیر اس کے علاوہ اس میں اور کس چیز کا ذکر ہے جو قابل غور ہے کہ ہمیں میت کے وقت جو ہے نا موت کے وقت جو تدفین کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چیخ و پکار نہیں مچانی چاہیے۔ ایسی عورتوں کو انہوں نے اپنے جنازے سے دور ہٹانے کا بولا کہ جو شور شغف کریں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی انتقال ہو، قریبی انتقال ہو یا کسی کا بھی، تو ہم اس وقت نہ روئیں۔ بہت دکھ کا وقت ہوتا ہے، حقیقت ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی نے پسند نہیں فرمایا کہ جو ہے نا ہم چیخ و پکار مچائیں۔ غم تو ہوتا ہی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم چیخ و پکار نہ مچائیں۔ دوسرا یہ کہ دفن کرنے کے بعد جو ہے ہم وہاں تک مطلب جو بھی میت کے مطلب اولاد ہوں یا بھائی وغیرہ ہو، بہنیں کہاں، جو میت کے اولادیں ہوں، شوہر ہو، باپ ہو یا کوئی بھی ہو جو قریبی ہو، وہاں پہ رکے، وہ اتنی دیر تک قرآن کی تلاوت کرے کہ جو ہے نا ایک اونٹ ذبح ہو کر اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، اتنی دیر تک رکنا ہوتا ہے تاکہ پھر جو میت کو کیا بتایا ہے اس میں کہ جو میت کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں سوال جواب پوچھنے کے لیے، تو وہ ان کو اس وقت صحیح سے جواب دے سکیں، ان کو یہ نہ محسوس نہ ہو کہ میں اکیلا ہوں، دل لگا رہے۔ یہ بولا ہے نا اس حدیث میں، تو بس اللہ ہمیں ایمان والی موت دے، کلمے والی موت دے، اور بس ہمیں ہدایت دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔